والا 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 سال کتنے 40 سال حضرت یعقوب علیہ السلام تے یوسف علیہ السلام کی جدائی ہوئی ہے اور جناب والا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے غم وچ دنے بھی روتے نے رات بھی روتے نے دوپہری بھی روتے نے صبح بھی روتے نے اور جناب والا جس کمرے وچ آپ رہ رہے نے اس کا نام بیت الحزن رکھ دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور باپ بیٹے کی جدائی پہ گئی ہے ان کا حضور تاجدار گولڈا دے پیارے بیٹے حضور باپو جی دی جان بڑے لالا جی دے شہزادے پیر سید نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ نے وچھوڑے دی گل کی دیئے آپ فرماتے نے سڑکے کودے خوشیاں والے چلیاں ہجڑے ادھی راتی اٹھ اٹھ بیٹھ رو رو حضرات دی وقات 40 سال گزر گئے نے باپ تے بیٹے دی جدائی ہو گئی وقت نہیں کہ میں بیان کر سکا نہ ہی ہو سکتی سورہ یوسف بڑی لمبی ہے صرف باپ تے بیٹے دی محبت تھوڑی بھی شارٹ عرض کرنا ہے جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے وقت سارے معاملات ہو گئے عزیز مصر آپ بڑھ گئے فقیر صاحب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان دیکھو وہی برا جڑے مارن واسطے تیار ہو گئے سن رب نے سوالی بنا کے یوسف علیہ السلام دے بوئے تے وہی برا سوالی بن کے آئے گلا گلا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری گل بات پوچھ لی نا انہوں نے کہا جی انے برا سا وہ سارا یوسف تے فوت ہو گیا ماشاءاللہ تے آپ نے فرمایا کوئی ایک اور برا آخ دے انہوں نے کہ بنیامین بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہوں لے کے آؤ نا کہ پھر اور اللہ دے اور نقدی تو انہوں دواں گا اور پیسے تو انہوں دواں گا انہوں بھی لے کے آؤ ان برا واپس میں جاندے نے بڑا مال دولت لے کے گئے گل بات خلاف اس کرنے جاندے نے ابا جی نے اجازت دے کو نہیں دینی اور ناغرہ پہلے بھی لے کے گئے سو کیوں دوسرے بھی کھڑنا جے پران دے رسینہ کر لے منتہ کر پور کے لے آوڑا ہے کیونکہ عزیز مصر نے شرطیں لائی انہوں لے کے آؤ گے تو پھر تو انہوں گلہ ملے گا پیسے ملیں گے مختصر کے پھر انہاں کر لے منتہ کر کے نام لے آندہ جس میں لے آندہ نام کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آجو لگنا ہے ہم دو دو کے لگنا ہے کتنے کتنے ہو گئے دو دو کے لگنا ہے اور دوجہ جڑے پر آشا نہ ہوتے دو دو کے سارے لگے جس ویلے باری آگی میری آگی اے برامن انہوں نے پتا ہے جنہاں دے برام ہی سکتے بنیامین کلا رہ گیا نا کہ ہمیں لگاتے اکھا چوہاں سوا دے بچھرے اور کہا یوسف یاد اکھا میں چوہاں سوا ہے رون لگتے حضرت یوسف علیہ السلام نے کرسی صدارت چھٹی تھا آپ آگے فرمایا بھی خیر ہے کیوں رو رہے ہیں میں کہنے میں دونی چھڑے پر آدھی یاد آدھی یوسف علیہ السلام نے سینے جناب آیا فرمایا چاکتی کڑی میں دوئی براب بنا لے تھوڑی دیر واسطے میں نہیں براب بنا لے تو نے رو کیا کیا برات ہے اپنے ہی ہوتے نے بلانے کتنے پڑھ دے لیکن جس میں سینے جناب سینہ لگا کہ خون نے جوش ماریا بنیامین کہہ لگے میں نے لگتا ہے تو یوسف میں نے لگتا ہے تو یوسف ہے جناب والا معاملہ جس میں سارا کھل گیا نا یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیتا تیری باپ کے بیٹے نے محبت بیان کرنا پہ سماج فرماؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی دا سناؤ ہے میں کہا جی ابا جی کہ تو اٹھے کام میں چلو رو کے
سفید ہو گئی ہیں، اکھاں سفید ہو گئی ہیں، نور چلا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی نہ رہو، پریشانی ہے کوئی گل نہیں، جڑے آتے ہیں تمہارا مقام میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی جناب فائدہ نہیں کوئی چیز دے سکتی۔ میں کہ سنو پڑھو رب کا قرآن، یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ یأتی بصیرا۔ لیکن قرآن سن کے سارے مل کر سبحان اللہ فرمایا ہے قمیض میری لے جاؤ کہ ابا جی آنکھاں تے رکھیا دے گیا ہویا نور رب تعالیٰ پھر واپس فرمایا۔ حضرت علی بکار پھر قمیض لے کے قاصد چلیا، باپ کنی اولاد کے نام محبت کرتا ہے، سماج فرمایا دے بیٹا نہیں آ رہا، بیٹے دی کی آ رہی ہے قمیض، سارے بولو کی آ رہی ہے قمیض آ رہی ہے بیٹے دی، بیٹا نہیں آ رہا قمیض آ رہی ہے۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس اپنے کمرے میں سے نکل کے نا میں نے تیری سیسے میں لوگات تیری سرات قاسم نے ہمنا سی وہ سرات کھڑے ہو گئے، تفسیرہ میں لکھیا ہے کہ دیو قمیض لے کے آمد والا قاسم ایک مہینے کی مسافت تے سی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد سرات کھڑے ہوتے کہ اپنی اولاد نوانو پوتریاں پوتریاں پوترتے سارے اتر کے سارے پوتریاں کہنے لگے اگر تسی مجھے پاگل نہ سمجھو محبوب الحواس نہ سمجھو کہ پھر میں تو آئی دسا میں تو اس رات میرے بیٹے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے، میں اس رات میرے بیٹے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر رسول میں کھڑے ہو گئے، حضرت علی بکار پھر وہ قاسم قدیم لے کے آمد والا آیا جس میں آپ نے آخر اس کی کتاب فلما انجال بشیر والقاہ علا وجہی فردت بصیرا، رب دا قرآن بیان کر دے جس میں خوش خبری دین والا آیا، جس میں بشارت سنانے والا آیا، قاسم عید لے کے آیا کیا کیا ابا جی تو ہم بشارت ہوئے ورنہ بکر یوسف صحیح سلامت زندہ ہے کیوں نہ قمیض بھیجیے، اے آنکھاں کے قمیض رکھو نا، جس میں قمیض رکھی کہ رب تعالیٰ نے رکھا روشن فرمایا۔ حضرت دی وقار کے باپ کے بیٹے دی محبت ہے، آخر کے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دی ایک بیٹے میں دیا کیونکہ جڑا ٹائم دیتا گیا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں سب چھوٹے بیٹے دا مثال ہو گیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکھاں چنی آنسو آئے، اکھاں دینا رونا یہ نبی دی سنت ہے، دل دا غم اور اکھاں جو آنسو بہانا یہ نبی دی سنت ہے۔ کس چیز تو منع کیتا گیا ہے؟ منہ چو کفریہ کلمات نہ نکلن، بال نہ نوچے جان، منہ تے تماچے نہ مارے جان، سینہ کوبی نہ کیتی جائے، ماتم تے منع کیتا گیا، اکھاں نہ رونا اور دل دا غم یہ نبی دی سنت ہے، اس کو منع نہیں کیتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں سب چھوٹے بیٹے دا مثال ہویا نا، حضور دی آنکھاں میں آنسو آئے، حضور نے اپنے عید اللہ والے ہاتھاں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، جملے سنو گے تو ایمان تازہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ساڑھے بھائی کو صبر عطا فرمائے، پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھا کے نا فرمایا اے میرے بیٹے تو میں بڑے پیار ہے، اے میرے بیٹے تو میں سارے بولو تو میں بڑے پیار ہے، اے میرے بیٹے تو میں بڑے پیار ہے، میں تیرے نال بڑے پیار ہے، پر جن نے تجھے واپس بلایا نا میں وہ تیرے نال بھی پیار ہے۔ اے جملہ سنیے تو صبر آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے تو میں بڑا پیار ہے، میں تیرے نال بڑا پیار ہے، پر جس رب نے تجھے واپس بلایا نا میں وہ تیرے نال بھی پیار ہے، تو تیرے نال بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت دی وقار جنی محبت کرتے ہوتے ہیں ہم جیسا اپنے بیٹے دے نال اس کو ود کے اپنے رب دے نال محبت کرتے ہیں، اس کو ود کے اپنے نبی دے نال محبت کرتے ہیں، تے پھر جدوں رب دا ہی فیصلہ ہے تے اسی اس دا اظہار نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش فرمائے، واحد کو صلاح عطا فرمائے۔
فرمائے، آمین۔